السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ وقفے سے پہلے سوالوں کا جواب بھی چل رہا تھا اور گفتگو بھی جاری تھی۔ بہت اہم باتیں چل رہی تھیں، بہت اہم پہلو تھے جن کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی بعض باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے رکھی گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام پہلوؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تابناک پہلو ہیں، ساری زندگی ہی تابانی ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو ہمارے لیے اسوہ نہ ہو، ہمارے لیے نمونہ نہ ہو اور ہمارے لیے اس میں سبق کا پہلو پوشیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ حیات موجود ہے، بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک یہ کہ اشراق کی نماز کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیسے دیے ہوں اور وہ واپس نہ دیتا ہو تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے اچھا، کہ وہ رقم واپس دے دے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ فون رکھ دیں، میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ اس بہت سے۔ شکریہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا اور عملی زندگی سے متعلق سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ تو اشراق کا وقت سمجھ لیا جائے، فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وہ سورج جب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت طلوع ہونا شروع ہوتے ہی فجر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، اور فجر کا پڑھنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ سورج عین طلوع ہوتے وقت جو تھوڑا سا وقت لگتا ہے پروسیسنگ میں، طلوع ہونے میں جو دیر لگتی ہے، اس دوران بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو وہ کوئی 10 منٹ کا وقفہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سن رائز ٹائم لکھا ہوتا ہے، تو اس سن رائز ٹائم کا دورانیہ سمجھنے 10 منٹ کا دورانیہ ہے کہ جس میں انسان نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد سے پون گھنٹہ یا 1 گھنٹے تک زیادہ سے زیادہ، احتیاطاً میں بتا رہا ہوں، پون گھنٹہ یا 1 گھنٹے تک اشراق کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اشراق کی نماز 2 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں، 2 رکعتوں سے بھی اشراق کا ایک تقاضا پورا ہو جاتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں۔ 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 4 رکعتوں کا پڑھنا زیادہ افضل ہوگا۔ وقت کی کمی وغیرہ اگر ہے تو پھر صرف 2 رکعتوں سے بھی اشراق کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ماشاءاللہ اشراق کی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ کامل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کامل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو بہت مقبولیت والی نماز ہے، بابرکت نماز ہے، فضیلتوں والی نماز ہے۔ اس کا جو لوگ اہتمام کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اجر و ثواب کا عظیم الشان ذخیرہ اس سے اپنے لیے جمع ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کسی کو اگر قرضہ دیا تھا اور وہ واپس اگر نہ دے تو کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی لین دین ہو، اس کے بارے میں قرآن کریم کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں تحریری ایگریمنٹ موجود ہو۔
لکھت پڑھت کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کیا جائے، اس میں گواہ بھی ہوں، اس میں کب یہ رقم لی گئی ہے اور کب واپس دی جائے گی اور کب لوٹانے کا حکم ہے، تو اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہو، تحریری معاہدہ ہو، پھر جا کے کوئی بھی لین دین کیا جائے۔ تو یہ چونکہ ایک لین دین ہے، قرضہ بھی ایک لین دین ہے، تو اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ صورت اختیار کی جانی چاہیے۔ عام طور سے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، شاید مجھ میں بھی سستی ہو، غفلت ہو، معمولی رقم اگر لے رہے ہیں تو اس صورت میں ہم جو ہے فوری طور پر ادائیگی نہیں کرتے۔ معمولی رقم اگر ہوتی ہے تو جو انداز اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہم۔ رقم اگر کم ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں لکھت پڑھت کی کیا بات ہے، لیکن دیکھیے حیات موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو سگے بھائیوں کے درمیان بھی اگر معاملہ ہو رہا ہو، لین دین کا ہو رہا ہو، تو اس میں لکھت پڑھت اور تحریری ایگریمنٹ یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے، اساتذہ اکرام کو، سگے بیٹے کے ساتھ، بڑے بیٹے کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں باقاعدہ ایگریمنٹ موجود ہے، تحریر موجود ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، الگ مکان میں رہتا ہے، زندگی میں باپ کی ملکیت الگ ہے، بیٹے کی ملکیت الگ ہے، دونوں کا انکم الگ ہے، اور پیسہ باپ نے بھی اگر لگایا ہے تو ان کے کاروبار میں، تو اس میں باپ کے لیے جائز ہے کہ منافع وہ لیں اور پیسہ جو ہے وہ باپ کو واپس دیا جائے۔ تو وہ گھنٹوں بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو طے ہوئے تھے ان کے اوپر بات چیت جاری تھی اور تحریری معاہدہ تھا۔ تو ان چیزوں میں جو کمی ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس کمی کی وجہ سے زندگی میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اب دیکھیے یہ تحریری معاہدہ اگر موجود ہو تو پھر آپ کے لیے قانونی چارہ جوئی اختیار کرنے کا موقع بھی آپ کے لیے موجود رہتا ہے کہ آپ قانونی چارہ جوئی اختیار کریں، آپ مقدمہ کر سکیں، آپ جو ہے ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں۔ وہ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے وارثین کے لیے کے اوپر یہ لائبلٹی آئے گی، یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ادا کریں، تو وہ حق کے مارے جانے کا خطرہ کم رہ جاتا ہے، اور اس لیے انسان جو ہے وہ آئینی لڑائی بھی لڑ سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی وہ اختیار کر سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ بعد میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں پوری پیش بندی تحریری معاہدے کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ اس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور بعد میں پھر مارے پھرتے ہیں کہ فلاں نے قرضہ لیا تھا اور وہ قرضہ واپس نہیں دیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ جو ہے اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ فی الوقت جو ہے آپ کے لیے قانونی چارہ جوئی اختیار کرنا یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور دعائیں تو آپ کی جائیں، دعائیں آپ ضرور کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 100 مرتبہ پڑھیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگیں، 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور پھر پریشر کریٹ کرنے کے لیے صاحب حق کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسروں سے رابطہ کریں۔ جن لوگوں سے بات کرنے کے نتیجے میں، جن لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور تحریری معاہدہ اس انداز میں ہو کہ انسان بعد میں قانونی چارہ جوئی اختیار کر سکے، کورٹ میں جا سکے، مقدمہ کر سکے، تو ایسی تحریر موجود رہے۔ تو اس میں باپ بیٹے میں بھی کسی قسم کی شرم حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، شاید میں بھی اس کوتاہی میں ایک مجرم کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ بعض لوگوں پر اعتماد کر لیا، اب جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہے، تو اس کی تکلیف جو ہے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اگر وہی راستہ اور وہی صحیح طریقہ جو قرآن کریم کا طریقہ کار ہے اس کو اگر ہم اختیار کرتے تو ہمارے لیے یہ مشکلات نہ ہوتی۔ تو موجودہ حالات میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھیں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دعا کرنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو مختلف
جو ہے وہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں تھیں وہ بھی میں نے عرض کی تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے اور آئندہ ہم احتیاط کریں۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی مرد اگر کسی بیوہ عورت سے شادی کرے یا طلاق شدہ عورت سے شادی کرے، نکاح کرے، اور اگر وہ بیوہ یا طلاق شدہ کے اگلے شوہر سے بچے ہو تو وہ جو اس کا نیا شوہر ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ بچوں کی لک آفٹر کر سکتا ہے اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ یہ تو تھوڑا سا مشکل سوال آپ نے کر دیا۔ ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں بھی زکوٰۃ نہیں لگا سکتی اور باپ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل وہ دوسرے شوہر کی اولاد ہے۔ ہاں دوسرے شوہر کی اولاد، جی دوسرے شوہر کی اولاد ہے، دوسرے شوہر کی اولاد لے کر آئے کوئی طلاق شدہ عورت، تو پھر وہ اس کا نیا شوہر، تو ماں تو اپنی زکوٰۃ ہرگز نہیں دے سکتی۔ اب یہ جو دوسرا باپ ہے تو اصولاً تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زکوٰۃ سے کفالت کر سکے، کیونکہ صرف وہ اولاد کو اگر اس اولاد کو اگر دے، ماں کے پاس تو کوئی پیسے نہیں، لیکن دوسرے نئے باپ کو وہ بچے سنبھالنے ہیں، تو وہ اس کا وہ جو نیا باپ ہے، لیکن یہ قابل تحقیق ہے میرے نزدیک۔ پتہ نہیں یہ باپ جو ہے وہ سگے باپ کی طرح اس کا شمار ہوگا یا اعتبار ہوگا، فقہاء کرام نے کیا لکھا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کسی نے مجھے یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ بھی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا، ماں بھی اپنے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، باپ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اولاد میں یہ دو قسم کی اولاد ہیں۔ ایک تو یہ سوتیلی اولاد ہیں، سوتیلی اولاد کا حکم جو ہے فقہاء کرام نے کیا لکھا ہے یہ مجھے نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا ایک مرتبہ، کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں ضرور اس پر میں دوبارہ مطالعہ کروں، لیکن بظاہر اصول یہ بتاتا ہے کہ شاید دینا جائز ہو جائے، لیکن یہ مشکوک جواب دے رہا ہوں۔ ابھی میں اس پر میں ذرا تحقیق کروں گا انشاءاللہ کہ سوتیلی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس پر جو ہے وہ میں ذرا تحقیق کر لوں گا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ کسی نے زندگی میں یہ مسئلہ آج تک مجھ سے پوچھا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں وہ دیکھ لوں گا، اور آپ جو ہے مجھے یاد دلاتے رہیے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پر میں ذرا مطالعہ کر کے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ اگر ایسا سامنے آ جاتا ہے جو نیا ہو تو وہ علماء کرام سے تحقیق کر کے یا کتابوں کی طرف دوبارہ رجوع کر کے تحقیق مکمل ہونے پر جو ہے وہ جواب دینا یہ احتیاط کا لازمی تقاضا ہے، اور یہ احتیاط اگر نہیں بڑھتی گئی تو تھوڑا سا شبہ بھی اگر ہو جائے اور معمولی سا بھی اگر خیال یہ آ جائے کہ اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے تو وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سوالات پوچھے گئے تھے، 37 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں آتا جواب، مجھے جواب نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں۔ اور ایک ملفوظ بھی ان کا ہے کہ تم لا ادری کہنا سیکھو، کہ مجھے نہیں آتا یہ کہنا سیکھو، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوں گے ضرور زندگی میں کہ وہ قابل تحقیق، مزید قابل تحقیق ہوں گے، تو ان میں مزید تحقیق کر کے انسان کو بتانا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بھی پہلی مرتبہ آپ نے پوچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ میں ذرا اور تحقیق کر لوں، دیکھ لوں، اور صراحت کے ساتھ کہیں جزئیہ لکھا ہوا مجھے نظر آ جائے۔ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اگلے سوال کرنے والے اگلے کالر، محترم کالر کی جانب چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے ابھی ٹی وی کو آن کیا ہے تو پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا پروگرام۔ میری بہن ہے پاکستان میں، تو وہ 12 تولے میرا سونا لیا۔ اچھا، آواز مجھے پوری طرح صاف نہیں جی سنائی۔ میری بہن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز صاف۔ میری بہن ہے نا، تو اس نے نا مجھ سے قریباً 18-19 سال پہلے 12 تولے سونا لیا تھا، 24 کیرٹ۔ جی اور میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں اس سے مانگتی ہوں تو وہ مجھے اس کا نہ پیسہ دیتی ہے نہ مجھے سونا واپس دیتی۔ جی اچھا، عید وغیرہ بتا دیں یا کچھ ایسا مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا دیکھیے کیا۔ یہ تو وہی مسئلہ شریعت نے صاف اور واضح بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہو، جب بھی کوئی لین دین ہو، لینا دینا کچھ بھی ہو، سونا ہو، پیسہ ہو، تو اس میں تحریری معاہدہ اس انداز میں ہو کہ آج آپ جو ہے وہ قانونی لڑائی لڑ سکیں۔
آئینی لڑائی آپ لڑ سکیں. تو یہ آپ کو اور ہمیں کرنا چاہیے ہر وقت, یعنی کوئی بھی لین دین ہو. اس نے ڈیمانڈ کی تھی میری, اللہ امی جنت بخشے, میری امی آتے جاتے تھے نا, تو انہوں نے بنوایا تھا, تو اس نے بولا کہ میرے بھی بھیجو, تو میں نے بہن سمجھ کے اس کو دیا, مگر میں نے اس کو گفٹ یا ویسے نہیں دیا, یہ بولا تھا کہ اتنا پیسہ اس کا بن رہا ہے, مجھے پیسہ دو. تو وہ میں مانگ مانگ کے تھک ہار گئی ہوں. جب بھی جاتی ہوں پاکستان, وہ گھر میں بھی ہو چھپ جاتی ہے, دروازہ نہیں کھولتی, میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی. وہی ہے, اب تو بات کیسے کرے گی, چونکہ اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی. اب جی, تو ادائیگی کرنے کی صورت میں لوگوں کو آواز سنائی نہیں دیتی. تو وہ کسی نے مذاق میں سنایا تھا شاید, پہلے زمانے میں وہ موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے, لینڈ لائن فون پر لوگ بات کرتے تھے, تو وہ درمیان میں کوئی لائن مین بھی ہوتا تھا, تو دکان میں جا کر فون کرنے کی نوبت آتی تھی. تو فون کر کے کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے کہ وہ جو میرے 5,000 روپے ملنے تھے وہ کب دو گے, اس کی تاریخ بتاؤ, فوری طور پر مجھے چاہیے وہ جو 5,000. یہ یہاں سے جو دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی, مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی. وہ لائن مین درمیان سے کہتا ہے کہ آواز تو بالکل صاف سنائی دے رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ آواز سنائی نہیں دے رہی. تو اس نے اس طرف سے لائن مین سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں سنائی دے رہی ہے تو تم ادا کر دو, مجھے تو دینا نہیں ہے, اس لیے مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو بہرحال یہ تو لطیفہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سونا اگر آپ نے دیا تھا یا کوئی بھی چیز اگر آپ نے دے دی تھی اور گفٹ کے طور پر وہ چیز آپ نے نہیں دی تھی, تو وہ ایک لین دین ہے, وہ ایک ایگریمنٹ ہے, اس کے اوپر تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. اور یہ شریعت کا حکم ہے. قرآن کریم میں ڈائریکٹ اور صراحت کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی, اور قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت یہ ہے ایگریمنٹ کے حوالے سے, کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو باقاعدہ لکھا جائے, تحریری معاہدہ ہو تو, اور پوری تفصیلات کے ساتھ, کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے, گواہ بھی موجود ہوں اور گواہوں کے نام بھی لکھے جائیں. اور آج کل تو میں یہ کہوں گا کہ شاید سٹمپ پیپر وغیرہ میں لکھنا اور کسی قانون دان سے لکھوانا, لائر سے لکھوانا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائر کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد پر انسان قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے, قانون کا میں پناہ لے سکتا ہے, عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے, اور اس کے لیے وہ لڑائی لڑ سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے یہ, ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تعاشروا کالاقارب وتعاملوا کالاجانب, رہو آپس میں بھائیوں کی طرح, آپس میں بھائیوں کی طرح رہو, لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح, معاملہ کرو, لین دین کرو اجنبیوں کی طرح, پوری لکھت پڑھت موجود ہو. کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے, سگے بھائی اگر آپس میں ہیں اور کوئی لین دین ہو رہا ہے, کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, تو تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں شریعت کے احکامات پر ہم سے عمل نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے آج جو ہے 18 سال سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. تو شریعت کے ایک حکم کو ہم نے ترک کیا, تو حکم کے ترک کرنے کے نتیجے میں, یعنی تحریری معاہدہ تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے, گواہوں کے ساتھ اور گواہوں کے دستخط کے ساتھ اور پوری تفصیلات سٹمپ پیپر میں لکھتے ہوئے, تحریری معاہدے کے ساتھ لین دین ہو, قرضے کا معاملہ ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, کوئی بھی ایگریمنٹ ہو. سونا آپ نے دیا, گفٹ کے طور پر نہیں دیا, بلکہ اس کی قیمت آپ نے وصول کرنی تھی, یا وہی چیز بعین ہی آپ کو لینی تھی. تو بہرحال یہ کرنا چاہیے. لیکن فی الحال اگر یہ بات نہیں ہو رہی تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پڑھیں. لا الہ الا انت, یہ ایک مصیبت ہے آپ کے لیے. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھیں. سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پھر دعا کریں. اس سلسلے میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دعا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتا ہے. تو یہ آپ کی بہت اہم ایک مقصد ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کام سارے کیے جائیں. اور اس کے علاوہ فی الحال آپ جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. پریشر ڈالنا بالکل جائز ہے, آپ کا حق ہے.
تو شرعی پنچایت کے ذریعے، یعنی جو رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، پڑوسیوں میں، یا جو آپ کے جاننے والے ہیں، ان میں جو لوگ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں اور جن کی باتوں میں وزن ہے، ایسے افراد کو لے کر جو ہے باقاعدہ میٹنگ ان کے ساتھ کی جائے، ان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جائے، اور کچھ نہیں تو آپ قانونی چارہ جوئی آپ کے لیے اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جہاں ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایسی جگہ پر آپ جو ہے وہ مقدمہ بھی دائر کر سکتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے، اور پھر دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعی بہت دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حرام خوری اور کام چوری اور معاہدے کی خلاف ورزی اور وعدے کی خلاف ورزی، یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ منافق کی جو نشانیاں ہیں، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو اس کی مخالفت کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے گی تو امانت میں وہ خیانت کا ارتکاب کرے گا، اور یہ منافقت کی نشانیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی دوسروں کا حق اگر مجھ سے منسلک ہیں اور کسی کا حق میں نے ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک میں حق ادا نہ کر دوں یا صاحب حق سے میں پکی سچی معافی نہ لے لوں۔ یہ زبردستی کی معافی سے بھی معافی نہیں ملتی، رضا کے ساتھ، دل کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اگر معافی مل جائے تو بات ٹھیک ہے، معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر صاحب حق نے خوش دلی کے ساتھ، مکمل خوش دلی کے ساتھ، شرما شرمی میں نہیں، پریشر میں آ کر نہیں، مکمل خوش دلی کے ساتھ اگر معاف کر دیا تو پھر جا کے معافی ہو سکتی ہے، ورنہ حق ادا کرنے کی صورت میں معافی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ برائے کرم آپ لوگ اور میں بھی اپنے آپ کو اس خطاب میں شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو، کہ معاملات اور لین دین کے سلسلے میں بہت اہمیت کے ساتھ تحریری معاہدہ وغیرہ ہم کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ہم اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ جاری تھا اور بعض پہلوؤں پر تذکرہ میں نے کیا ہے، تو اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کی بندیوں کے حقوق، مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف جو توجہ دلائی، اور اس سلسلے میں جو رہنما اصول بیان فرمائے، اور اس سلسلے میں جو حسین اور بہترین اور ذرّی تعلیمات ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں، ان تعلیمات کی طرف دھیان بہت کم ہے۔ صرف فضائل کی طرف دھیان ہے، اور بعض معجزے کے دائرے میں داخل ہونے والے جو واقعات ہیں ان واقعات سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ تو پایا جاتا ہے، لیکن اصل کرنے کا کام یعنی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری اور ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو رہنمائی ہمیں سیرت طیبہ سے ملتی ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اس لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔